میرا نام آرتی ہے، میں لندن جانے والی تھی۔ مجھے وہاں ایک پروجیکٹ ملا تھا۔ میں ایک آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ 5 سال جاب کرنے کے بعد میں نے لندن کے لیے اپلائی کی تھی اور وہاں مجھے پروجیکٹ مل گیا تھا۔ میں شفٹ ہونے جا رہی تھی وہاں پر۔ من ہی من میں بہت خوش تھی کہ میری قسمت بدلنے والی ہے، پر شاید میری قسمت میں کچھ تھا۔ اکثر ویسا نہیں ہوتا۔ میں نے کیب بک کر لیا تھا۔ اپنی ممی پاپا کے گلے لگ کر اپنا سارا سامان لے کر میں اب کیب میں بیٹھ گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس بات کا دکھ تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے دور جا رہی ہوں، پر میں زیادہ دنوں کے لیے نہیں رہنے والی تھی۔ کچھ 1 سال لندن میں رہ کر میں اچھے پیسے کمانا چاہتی تھی اور یہی سپنا آنکھوں میں لیے میں کیب کے اندر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی اور ہیڈ فون لگا کر اپنے موبائل سے گانا سن رہی تھی۔ باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی تو گھبراہٹ سے میرا چہرہ بالکل میں نے کیب راستے مجھے لے کر جا رہے ہو ایئرپورٹ پر چاروں طرف کھیت کھلیان تھا۔ ایسا لگ رہا میں ہوں۔ گھبراہٹ سے میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ کیب ڈرائیور نے بڑے پیار سے کہا، میڈم ایئرپورٹ کے راستے میں ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں بہت جام لگا ہوا ہے، اسی لیے ہم گھوم کر ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ پر مجھے اس کی باتوں کا وشواس نہیں ہوا۔ میں کوئی ان پڑھ گنوار لڑکی نہیں تھی بلکہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اوپر سے ایک آئی ٹی ٹیکنیشین ہوں۔ میں ترنت اپنی لائیو لوکیشن اپنے دوستوں کو شیئر کر دی اور اسے میسج کر دیا کہ میں خطرے میں ہوں، مجھے تک پہنچ کر مجھے بچا لو۔ اس کے بعد میں نے کیب ڈرائیور سے کہا، آپ گاڑی یہیں روک دیں، آپ مجھے غلط راستے میں لے آئے ہیں اور میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں تاکہ آپ کو اریسٹ کر لے۔ ڈرائیور نے گاڑی ترنت روک دی۔ ایک پل تو مجھے لگا کہ میری بات سن کر اس نے گاڑی روک دی، ضرور شریف آدمی ہوگا، پر اگلے ہی پل وہ میری پچھلی سیٹ میں آ گیا اور دروازہ کھول کر مجھے گھسیٹ کر باہر نکال کر میرے موبائل کو توڑ دی اور اس کے بعد مجھے کار کی سیٹ میں باندھ دیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک بڑی سی کالی کار آ کر ہمارے کار کے سامنے رک گئی۔ مجھے لگا شاید اس کار سے مدد مانگ سکتی ہوں۔ اس کار سے کچھ لوگ باہر آئے۔ ان لوگوں نے ڈگی سے میرا سامان نکال لیا اور اچھے سے تلاشی لینے لگے تھے۔ انہوں نے میری لیپ ٹاپ نکالی اور ہر طرح کی الیکٹرانک ڈیوائس باہر نکال دیے، بس کپڑے بیگ میں لے کر دوسری کلی کار میں رکھ دیے تھے اور پھر مجھے گھسیٹ کر باہر نکال کر اور پھر سے مجھے اس ڈرائیور اور اس بڑی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آنسو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لندن میں لگی رہی تھی، تم نے مجھے یوں اغوا کیوں؟ پلیز بھگوان کی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، پر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ وہ کافی دور مجھے ایک انجان سی جگہ پر لے کر آ گیا تھا۔ اس کا بڑا سا فارم ہاؤس تھا۔ مجھے وہاں گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر آیا، کچھ پیپرز میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، اسے سائن کر دو۔ جب ان پیپر کو میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی معمولی پیپر نہیں تھے بلکہ میری میرج رجسٹری کے پیپر تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں اس آدمی کو دیکھنے لگی تھی۔ آدمی بہت ہی ہینڈسم تھا، دیکھنے میں کافی مست تھا اور بہت ہی مست باڈی تھی۔ اس نے ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی رئیس انسان ہو۔ میں نے کہا، میں یہ پیپر سائن نہیں کروں گی، پر وہ مجھے دھمکانے لگا اور زبردستی پیپر میں میرا دستخط لے لیے اور کہہ دیا، آج سے تم میری پتنی ہو۔ اس کے بعد اپنی کار میں بٹھا کر مجھے واپس شہر لے کر آ گیا تھا، ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اندر مجھے لے کر آ گیا تھا۔ اس بلڈنگ کے اندر ڈھیر سارے پہرے دار تھے اور سب کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ سب کو دیکھ کر میری جان سوکھ گئی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو میرے کمرے میں بھیج دیا تھا جس نے مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ یہ شادی زبردستی کی شادی تھی اور میں اس شادی کو کسی بھی حال میں نہیں ماننا چاہتی تھی۔
میری لائف لندن میں سیٹ ہونے والی تھی اور اب میں یہاں قید ہوں۔ تو رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا، نہ جانے میری ممی پاپا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میرے دوست نے تو اب تک میرے ممی پاپا کو خبر دے دی ہوگی۔ میں بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی میرے لیے شادی کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا کافی اچھا تھا تو میرے ممی پاپا میری شادی وہاں کروانا چاہتے تھے۔ ابھی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی اور لندن جانے کے لیے ٹرائی کر رہی تھی۔ میں نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تھا اور ایسے بھی میں من ہی من سمت کو چاہتی تھی۔ ہم دونوں سالوں سے اچھے دوست تھے۔ سمت بھی مجھے چاہتا تھا پر ہم دونوں نے آج تک ایک دوسرے سے اپنی من کی بات نہیں کہی تھی، کیونکہ میں نے سمت سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں ابھی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ مجھ سے ہنسی مذاق میں یہی کہتا کہ تم مجھ سے شادی کر لینا۔ میں بھی ہنس کر کہتی کہ ہاں تب کی تب دیکھ لیں گے۔ سمت کہتا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم انتظار کر سکتے ہو تو کر لو، اور ابھی 2 سال پہلے تو میں شادی نہیں کرنے والی، پر ہم دونوں بالکل پکے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ سمت اتنا سپورٹیو ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں اسی کی مدد کے لیے میسج بھیجی تھی۔ نہ جانے بیچارہ کس حال میں ہوگا، اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر میں سمت سے شادی کر لیتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اس اجنبی آدمی سے مجھے شادی نہیں کرنی پڑتی، یا پھر میرے لیے جو رشتہ آیا تھا اسے بھی اگر ہاں کر دیتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ میں دلہن بنے ایک ایسے انسان کا انتظار کر رہی تھی جو میرا کڈنیپ کر کے زبردستی کاغذ پر دستخط کروا لیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ رات کو میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا دل گھبرا اٹھا تھا۔ میرے پاس آ کر مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، پر میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا تم میری زبردستی کے پتی ہو، میں یہ شادی نہیں مانتی۔ شادی میں دونوں کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو اور میرے لندن جانے کا انتظام کر دو۔ میں تمہارے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا تمہیں کیسے چھوڑ دوں، تم تو میری پتنی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور 7 جنم تک اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ میں نے کہا کیسا پیار، تم تو مجھے جانتے تک نہیں۔ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں اپنا دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ غصہ صاف نظر آنے لگا۔ کہ غصے میں میرے پاس آیا اور میرے کپڑے اتارنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے چھوؤ مت، تم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مجھ سے دور رہو۔ میں اس سے پیچھے دھکیلنے لگی تھی، پر وہ میری پوری طاقت کے ساتھ مجھے پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بہت طاقتور تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی فائٹر بھی ہو۔ بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ اس نے ایک ایک کر کے میرے سارے کپڑے اتار دیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں یوں ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی تھی اور میرے کپڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تبھی وہ میرے قریب آ گیا اور مجھے چومنے لگا۔ میں نے اپنی بچی ہوئی طاقت سے اسے زور سے دھکا مارا۔ ایک پل کے لیے وہ پیچھے ہو گیا، دوسرے ہی پل وہ پوری طاقت کے ساتھ میرے اوپر دوبارہ ٹوٹ پڑا۔ اب میں چیخنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، پر اس نے بے رحمی کی حد پار کر دی۔ لیکن ہم دونوں میں سنگھرش جاری تھا۔ میں آتم سمرپن کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی اس نے مجھے چھوڑ دیا اور جا کر اپنی الماری کھولا اور وہاں سے کچھ رسی لے کر آ گیا۔ اس نے رسی سے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اب تم ہل بھی نہیں سکتی۔ میں سوچنے لگی کیسا ظالم انسان ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور میں اس سے بات نہیں سننا چاہ رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے کی منی فریج کھول کر ٹھنڈی ٹھنڈی برف لے کر آ گیا اور میرے پیٹ پر رکھ دی۔ ٹھنڈی برف سے اب میرے اندر سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ میں جھٹپٹانے لگی تھی۔ میں چلانے لگی کہ اسے ہٹاؤ، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ ڈر سے، ٹھنڈ سے میں کانپنے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اب میں بالکل شانت ہو گئی تھی۔ اس نے وہ برف میرے شریر سے ہٹا دیا اور پھر میرے قریب آ گیا اور مجھے چومنے لگا تھا، پر میں کوئی ری ایکشن نہیں دے رہی تھی، بالکل پتھر کی بن گئی تھی۔
وہ مجھے چوم رہا تھا اور میں لاش بنی پڑی تھی۔ اس نے میری آنکھیں میں دیکھا، میں نے آنکھوں میں بتانے کی کوشش کی ایسا مت کرو، تبھی اس نے مجھے چھوڑ دیا، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور مجھے کپڑے دے دیے، پھر میرے پاس آ گیا اور کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، تمہاری مرضی کے خلاف میں یہ نہیں کروں گا، لیکن بہت جلد تم اس میں ہاں کر لو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پہن لیے۔ میں بھگوان کو یاد کرنے لگی کہ میری عزت بچ گئی، اس انسان کو میں پتی کے روپ میں کبھی سویکار نہیں کروں گی، لیکن وہ آدمی میری عزت لے سکتا ہے، مجھے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو وہ آدمی کہیں نہیں تھا، اس کا نام ویرین تھا۔ مجھے لگا یہ موقع ہے، شاید میں یہاں سے بچ کر نکل سکوں، پر بلڈنگ سے نکلنا تو دور، میں اس فلور سے ہی نہیں نکل پائی۔ باہر بندوق لیے سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ اس فلور سے باہر نہیں نکل سکتی، آپ چاہو تو فلور کے اندر رہ سکتی ہیں، لیکن باہر نکلنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اندر دھکیل دیا، میں پوری فلور میں اکیلی تھی۔ مجھے لگا شاید میں بالکنی سے بچ کر نکل سکتی ہوں، پر میں بالکنی میں پہنچی تو 8واں فلور تھا، وہاں سے کود پانا ناممکن تھا۔ میں جھٹپٹانے لگی تھی، گھر پر کسی طریقے کا کوئی ڈیوائس نہیں تھا، میں کسی کے پاس مدد کے لیے سگنل نہیں بھیج سکتی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہوا تھا، مجھے اپنے گھر والوں کی چنتا ہو رہی تھی، جس وجہ سے میں اور زیادہ رو رہی تھی۔ میرے بنا نہ جانے میری ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ شام کو 5 بجے تک میں گھر آ گیا۔ میں نے کہا ویرین مجھے پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہاں قید کر کے نہیں رکھنا چاہتا، جس پل تم مجھے اپنے پتی کے روپ میں سویکار کر لو گی، اس پل میں تمہیں آزاد ہو جاؤ گی، تمہیں میں تمہارے گھر پر بھی لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھو میں لندن جانے والی تھی، تم نے میرا فون بھی توڑ دیا، میں نے اپنے دوست کو مدد کے لیے میسج بھی کی تھی، اس میں میری ماں بہت رو رہی ہوگی، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پلیز۔ اس نے کہا کل تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے کر جاؤں گا، بس آج دلہن بنے میرے لیے انتظار کرنا، میں جو چاہتا ہوں مجھے دے دینا، کل تم تمہاری ماں کے پاس ہوگی۔ میں نے کہا تم جو چاہتے ہو میں وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ وہ اچانک ہی میرے قریب آ گیا، کہنے لگا تم مجھ سے پیار ضرور کرو گی، کہہ کر میرے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ وہ بے قابو ہونے لگا تھا اور میں بالکل وہاں شاکڈ کھڑی تھی، مجھے یہاں سے ہر حال میں آزاد ہونا تھا۔ میں نے کہا ویرین رکو جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ بولا میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں لندن جانے والی ہوں، اگر تم مجھے میرے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنے دو اور لندن جانے دو اور یہ جھوٹی کی میرج کے پیپر پھاڑ دو تو میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے طرف بہت غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کہا تم نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیسے کر لیا، تم کوئی بازارو عورت نہیں ہو، میری پتنی ہو، تم ایک رات کے بدلے میں مجھ سے یہ سب چیزیں مانگ رہی ہو، پیار کے بدلے میں کچھ بھی مانگو گی تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ ایک رات گزارنی ہی ہوتی تو تم سے شادی کیوں کرتا، اس وقت تمہارے ساتھ غلط کام کر لیتا، کل رات بھی میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا زبردستی کسی کا پیار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا زبردستی کہاں کیا۔ میں نے کہا تم مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لے کر آئے ہو، یہ یہاں قید کر کے رکھا ہے، یہ زبردستی نہیں تو کیا ہے، تم نے میرے کیریئر خراب کر دیا۔ اس نے کہا کیریئر خراب کر دیا ہے تو میں بنا بھی دوں گا، مجھے پیار دے کر تو دیکھو، میں تمہیں کیا دیتا ہوں، میں آئی ٹی کمپنی کا مالک ہوں، تمہیں ٹیکنیکل آفیسر بنا دوں گا، لندن میں جتنا کمانے والی تھی اس سے زیادہ کماؤ گی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، تم رئیس ہو، پر پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا نا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، نہیں میں سچ میں رئیس ہوں اور پیسوں سے تمہارا پیار نہیں چاہتا، پیار کے بدلے پیار چاہتا ہوں اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا تھا ورنہ تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے کہا کون سا رشتہ؟ اس نے کہا ابھی 2 مہینے پہلے ہی تمہارے پاپا ممی کے پاس اپنا رشتہ بھیجا تھا، پر تم نے نہ کر دی تھی، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا تھا، سوچا تھا تمہارا پیار پا لوں گا، لیکن پھر پتہ چلا تم اس دیش کو چھوڑ کر جا رہی ہو،
بہت مجبوری کے ساتھ ہی میں نے تمہیں کڈنیپ کیا. میں ویسا انسان نہیں ہوں. بس دیوانہ ہوں تمہارے پیار کا. ابھی سے نہیں، بچپن سے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تم تو مجھے بچپن سے جانتے تک نہیں ہو. اس نے کہا میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں. ہم کلاس 8-9 میں ساتھ پڑھے تھے. مجھے ہلکا ہلکا سا یاد آنے لگا تھا کہ ویرین نام کا ایک لڑکا جو شاید 2 سال ہمارے اسکول میں پڑھا تھا میری ہی کلاس میں تھا. اس سمے ہم دوست تھے، پر میں نے اس سمے اسے کبھی بھی اپنے دل کی بات نہیں کہی تھی. ہمارے بیچ میں کچھ ایسی ویسی ہوا بھی نہیں تھا. بس ایک بار ہم ساتھ کھیلنے کے لیے دوسرے اسکول گئے تھے. ٹینس کی ٹیم میں لڑکے اور لڑکیوں کی ٹیم گئے تھے. اس سمے میں اسی کے ساتھ بیٹھی تھی اور کافی ہنسی مذاق بھی ہوا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے. یہ تو بچپن کی بات تھی. اب تو سالوں بیت گئے ہیں. میں گہرے خیالوں میں ڈوب گئی تھی. میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں. بڑی حیرانی کے ساتھ میں اسے دیکھنے لگی تھی تو اس نے کہا بچپن سے ہی میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن پھر میں الگ ہو گیا تھا. پھر تمہیں جب دیکھا تب ہماری ہی بلڈنگ میں تم جاب کرنے کے لیے آئی تھی. تمہیں دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا. پھر بیک گراؤنڈ چیک کروایا. جب مجھے پتہ چلا کہ تم وہی لڑکی ہو تو میں تمہارے بارے میں سوچنے لگا. میں دھیرے دھیرے میرا حال برا ایسا ہو گیا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ تم سے ہی شادی کروں گا. تم جہاں جہاں جاتی تھی میں تمہارے پیچھے پیچھے جاتا تھا، پر شاید تم نے کبھی مجھے نوٹس نہیں کیا. تم تو ہمیشہ کسی اور لڑکے کے ساتھ ہی رہتی تھی، شاید سمت نام ہے اس کا. لیکن میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن تمہیں میں دیوانگی کی حد تک پیار کرنے لگا تھا. میں کہاں یہ پاگل پن ہے؟ پیار پاگل پن نہیں ہوتا. میں نے ویرین کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا پلیز مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا سامان لے لو. اس نے مجھے ایک نئی موبائل اور لیپ ٹاپ دے دی اور میرا بیگ لے کر کہا چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، پر تمہارے ساتھ بیتے یہ لمحے میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا، کہہ کر مجھے اپنے ہاتھ ساتھ لے جانے لگا تھا. اس نے میری ممی پاپا کے پاس ڈراپ کر دیا. میری ممی پاپا مجھے دیکھ کر گلے لگا لیا اور کہا بیٹا تو کسی مصیبت میں تھی، ہمارا تو بہت برا حال ہو گیا تھا. ہم نے تو پولیس میں بھی کمپلینٹ کر دی تھی. اب وہ لوگ ویرین کو دیکھنے لگے تھے. میرے پاپا نے کہا تم وہی لڑکے ہو نا جس نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا. میں نے اپنی ممی پاپا سے ساری باتیں بتا دیں. ویرین وہاں سے چلا گیا تھا. میں اس شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی. ان پیپرز میں نے سائن کیے تھے. میرا حال ایسا تھا کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دی تھی. سمت میرے پاس آیا تھا پر میں نے اسے اپنے سے دور کر دیا تھا. میرے پاپا ممی کہنے لگے کیا ہو گیا ہے بیٹا تجھے؟ میرے اندر جیسے جینے کی امید ختم ہو گئی تھی. اپنے ہی کمرے میں بند رہنے لگی تھی. ایک دن میرے پاپا ممی نے پریشان ہو کر ویرین کو بلایا. ویرین نے میرا حال دیکھا تو مجھ سے معافی مانگنے لگا. کہا تمہارا جو حال ہے میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں تمہیں ایسے نہیں جینے دوں گا. تم میری کمپنی میں جاب کر لو. میں نے اس کی کمپنی میں جاب لے لیا تھا. قریب 1 سال تک میں نے اس کی کمپنی میں جاب کیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ویرین کے قریب آنے لگی تھی. ایک دن میں نے اس سے کہا کہ ویرین میں تمہارے ساتھ زندگی بتانا چاہتی ہوں. اس نے بھلے ہی غلطی کی تھی اور مجھے کڈنیپ کیا تھا، پر اپنی غلطی سدھار لی تھی. اس نے میری عزت پر داغ نہیں لگنے دیا تھا اور میرے ساتھ پچھلے 1 سال سے بہت پروفیشنل پیش آیا تھا. اپنی اچھائی سے اس نے میرا دل جیت لیا تھا. میرے پاپا نے خوشی خوشی میری شادی ویرین سے کروا دی تھی. اس کے بعد اس نے ساری زندگی میرا بہت اچھے سے خیال رکھا. دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینکس فار واچنگ.